ناول زون میں خوش آمدید۔ جی تو میرے پیارے لسنرز اور میرے پیارے سبسکرائبرز، یقیناً آپ سب سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں اور میرے ناول سن رہے ہیں تو یقیناً گیس کی لوڈ شیڈنگ سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ سردیاں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر خیر الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں، اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ آپ سب ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے میرے یہ وائس سن رہے ہیں اور آپ کو یہ ناول کیسے لگ رہے ہیں۔ اگر پسند آ رہے ہیں تو ابھی بتائیں، نہیں پسند آتے تو ابھی بتائیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں اپنے ناول وہ پاگل سی کی۔ آج ہے اس کی آخری قسط، چلیں دیکھتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو علیزہ؟ کیوں آئی ہو اب یہاں؟ حمزہ نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ حمزہ اندر تو چلنے تو بتاتی ہوں کیوں آئی ہوں، اس نے حمزہ کو راستے میں یوں ہی کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے پیچھے مڑ کر ردا کو دیکھا تو اس نے سر کو ہاں میں جنبش تھی، جس کا مطلب تھا کہ آنے دو سے اندر۔ علیزہ حمزہ کی اس حرکت کو دیکھ کر سلگ اٹھی۔ حمزہ اور ردا لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تو اس نے بھی حمزہ کے گھر میں قدم رکھا۔ ایک بار تم میری باتوں میں آ جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو، پھر دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ ردا یہاں حکمرانی کرتی ہے۔ اسے طلاق دلوا کر نکلواؤں گی یہاں سے، پھر اس تاشفین کے بچے سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اپنی شیطانی دماغ میں اگلا لائے عمل تیار کرنے لگی۔ ردا اور حمزہ دونوں ایک ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علیزہ بھی آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو علیزہ؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آفس جانا ہے میں نے۔ حمزہ نے کلائی پر بندھی ہوئی واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے اسے کہا، جو اپنی انگلیوں کو چٹکانے میں مصروف تھی۔ ردا اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایکچولی حمزہ، بات تھوڑی پرسنل ہے اور میں اکیلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات ہم دونوں کے متعلق ہے، سو ردا پلیز ایکسکیوز اس۔ علیزہ نے ردا کو دیکھتے ہوئے اسے صاف لفظوں میں یہاں سے جانے کا کہا۔ ایکسکیوز می علیزہ میم، تم میری وائف سے مخاطب ہو اور تمہارا میرا کبھی بھی کچھ پرسنل نہیں رہا ہے۔ جو بھی کہنا ہے ردا کے سامنے کہو، مجھ میں اور ردا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ لو دو جسم ایک جان ہے ہم۔ کیوں ردا؟ حمزہ نے ردا کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ حرکت خاص کر علیزہ کو دکھانے کے لیے کی تھی۔ آف کورس حمزہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم نے جو کہنا جلدی کہو یار، ہمارا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میرے حبی کو ٹھنڈا ناشتہ بالکل بھی نہیں پسند۔ ردا نے اس کے بازوؤں سے سر ٹکاتے ہوئے اس کی تائید کی تو علیزہ ان کی حرکتیں دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ردا کو اس سے دور کر کے تھپڑ لگائے۔ تمہیں کچھ پتا ہے؟ تمہارا یہ لاڈلا حبیب پہلے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مجھ سے ریکویسٹ کر رہا تھا شادی کی۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے ردا کو دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے سے غرور چھلک رہا تھا۔ اچھا، کب ریکویسٹ کی تھی میرے حبی نے؟ تم نے بھی نہ کیا کیا خیالی پلاؤ پکا رکھے ہیں یار۔ اتنے دن اسی لیے چپ بیٹھی تھی، یہی فضول پال رہی تھی تم۔ پہلے ہبا کے پیچھے پڑی تھی، اب میرا گھر پر بات کرنا چاہتی ہو، لیکن یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ اور ہاں، ہم دونوں ویسے بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی ہماری شادی ہوئی، مجھے اتنا پیار کرنے والا ہسبینڈ ملا۔ بات ابھی میرے منہ میں ہوتی ہے تو فرمائش پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہم سب نیا گھر لینے کی بات کر رہے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا کہ یہ بھائی کے گھر کے پاس ہے، ادھر ادھر بھی جانا لگا رہتا ہے، اور ویسے بھی حمزہ کے ساتھ ان کی محبت میں مجھے ایک روم بھی ملے وہاں بھی میں آرام سے رہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے لالچ نہیں ہوتی نا، تمہیں پتہ تو ہے۔ ردا نے عام سے لہجے میں کہتے ہوئے واپس اسے ہی ٹوک دیا تو ذلت کے مارے علیزہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ردا یہ باتیں اسی کو جلانے کے لیے بول رہی ہے۔ میں نے کوئی پلاؤ نہیں پکا کر رکھے، میں سچ میں بول رہی ہوں، اور تب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے حمزہ کو ٹھکرا دیا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے خود پرپوز کر رہی ہوں حمزہ۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اپنی پہلی محبت سے جو خود لوٹ کر تمہارے پاس آئی ہے؟ مجھے ردا سے یا تمہاری پہلی شادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی حمزہ۔ علیزہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جیسے کہ یہ کوئی عام بات ہو، جبکہ ردا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ حمزہ کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ علیزہ بغور اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ ردا کو خوف زدہ ہوتا دیکھ کے اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی۔ بس یہی کہنا تھا یا کچھ اور بھی؟ اگر یہی کہنا تھا تو تم اب جا سکتی ہو، مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور جو تم سے شادی کرے گا وہ کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں پاگل خانے چلی جاؤ، تمہیں علاج کی سخت ضرورت ہے۔ بھلا مجھے کیا پڑی ہوئی ہے جو اپنی پیاری اچھی صاف دل وائف کو چھوڑ کے ایک سائیکو لالچی لڑکی سے شادی کروں گا؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میری زندگی میں علیزہ نہیں بلکہ ردا ہے، اور ردا کا میری زندگی میں آنا میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور تمہاری غلط فہمی دور کر دوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ بھی شدید نفرت کا۔ میں نظروں میں تم اسی دن گر گئی تھی جب تم نے میری وائف کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔
میں اونلی اپنی وائف سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور سرعام اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور میں اس پل کا 100 بار شکر گزار ہوں جب تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ اللہ نے تب میری زندگی برباد ہونے سے بچائی۔ حمزہ نے ردا کی گرفت ڈھیلی پڑتی ہوئی دیکھی تو اس نے ردا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جتاتے ہوئے علیزہ کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ اس کے اس قدر مان بخشنے پر ردا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ حمزہ کے اظہار پر وہ گردن اکڑاتے ہوئے علیزہ کو فخریہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہمیں وائف ہسبینڈ کو پرائیویسی چاہیے، سو پلیز تم جا سکتی ہو، پہلے ہی میرا موڈ خراب کر چکی ہو اپنی گھناؤنی شکل لے کر۔ جلدی یہاں سے گم ہو جاؤ تاکہ میں، میری پیاری سی وائف، میرا موڈ ٹھیک کر سکے، وائف ہسبینڈ پرائیویسی۔ اس نے ردا کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو علیزہ شرم اور ذلت کے احساس سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے مارا تو ردا اور حمزہ کی ہنسی چھوٹ گئی، اس کی شکل دیکھتے ہوئے جو کافی دیر سے روک رکھی تھی۔ ردا نے حمزہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو دل میں شکر ادا کیا کہ حمزہ نے فرسٹ نائٹ ہی اسے اپنے اور علیزہ کے بارے میں بتا دیا تھا، نہیں تو آج وہ علیزہ کی باتیں سن کر اسے بدگمان بھی ہو سکتی تھی۔ میری ردا بیبی تو آج بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ کہیں غلط جگہ آ گیا ہوں، لیکن پھر چیک کیا تو اپنا ہی کمرہ تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ آج میرے روم میں اتنی پیاری پری کہاں سے آ گئی۔ آج ردا رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ حمزہ کی فیملی میں سے کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی طرف سے سب رسمیں نازیہ نے بڑھ چڑھ کر نبھائیں۔ ردا کافی دیر سے بیٹھی حمزہ کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن اس بیچارے کو حامد نے باہر روک رکھا تھا۔ حمزہ آج بھی تنگ کریں گے مجھے آپ؟ پھر میں بندر بولوں؟ ابھی وہ روم میں آیا تھا تو روم لاک کرتے ہوئے ردا کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے حمزہ کی آواز سن کر خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا اور تیوری چڑھا کر اس سے پوچھنے لگی، نہیں نہیں، میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ میں نے تو انڈائریکٹلی تمہاری تعریف کی ہے، بلکہ تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کیا اور تم ناراض ہو رہی ہو؟ حمزہ معصومیت سے کہتے ہوئے شرارت سے اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اوکے، آپ خراج تحسین کے ساتھ ساتھ خراج عقیدت بھی پیش کرتے رہے ہیں، میں جا رہی ہوں چینج کرنے۔ ردا ناراض ہوتے ہوئے اٹھنے لگی تو اس نے ردا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روک لیا۔ ارے ایسے کیسے جا رہی ہو؟ آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، مجھے دیکھنے تو دو۔ کیا منہ دکھائی کا گفٹ نہیں چاہیے؟ حمزہ نے اسے جانے سے روکتے ہوئے پوچھا تو ردا کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ لیکن کون سے منہ دکھائی کا گفٹ؟ یہ چہرہ تو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، حال بتا سرخی پاؤڈر لگا کر تھوڑا بہت چینج ہوا ہے، لیکن وہ میں خود گھونگھٹ اٹھاتا نا تو تب دیتا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے عجیب منطق بیان کر رہا تھا۔ ریتا کو اب اس پر صحیح معنوں میں غصہ آنے لگا۔ اس نے کشن اٹھاتے ہوئے حمزہ کے سر پر مارا تو اس نے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے سر کا بچاؤ کر لیا۔ اچھا پاپا گھورو تو مت، دے رہا ہوں تمہارا گفٹ۔ اس نے ریدا کی گھریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور کھولتے ہوئے ریدا کے سامنے کر دی۔ اس ڈبیا میں نازک سی گولڈن چین چمک رہی تھی جس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے 2 دل لگے تھے، اور ان دلوں میں وائٹ نگ چمکتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ریدا کی ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے چین اٹھانی چاہی تو حمزہ نے ڈبیا پیچھے کر لی۔ واو حمزہ، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے دیں نا، ریدا نے اس کے ہاتھ میں ڈبیا دیکھتے ہوئے مانگی۔ ایسے کیسے دوں؟ یہ میں خود پہناؤں گا نا۔ حمزہ نے سائڈ پر رکھتے ہوئے ریدا کا پن اپ دوپٹہ اتار کر سائڈ پر کیا اور چین نکالتے ہوئے اس کی گردن کی زینت بنانے لگا۔ ریدا حیا سے نظریں جھکا گئی، اس کی بولڈنس کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حمزہ نے اسے نیکلس پہنا کر وہی اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے تو ریدا سرک کر پیچھے ہوئی۔ اسے اپنے چہرے سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ شرم اور حیا کی تپش سے اس کے گال دہک رہے تھے۔ حمزہ پیچھے کو کراس کر کے اس کے چہرے پر بکھرے حیا رنگوں کو دیکھنے لگا۔ تھینک یو سو مچ ریدا، میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ لیکن میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ شروع کرنے سے پہلے تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بدگمان بھی نہیں ہوگی۔ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے تمہید باندھ دی۔ ریدا سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے مزید بولنے کی منتظر تھی۔ ریدا، تم سے پہلے میں نے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر علیزہ کو چننا چاہا تھا، کیونکہ میں تب اس کی ذہنیت سے انجان تھا، اور میں نے اسے پرپوز بھی کر لیا تھا، لیکن اسے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہنا پسند نہیں تھا اور مجھے بے عزت کر کے اور مجھ سے بے عزت ہو کر چلی گئی تھی۔ باخدا میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پیار محبت وغیرہ تھی۔ میں نے بس پسندیدگی کی وجہ سے اسے چنا تھا، اور اس نے ہی تمہارے جذبات سے مجھے آشنا کروایا تھا۔ یقین مانو وہ اسی دن میری نظروں سے گر چکی تھی۔ اس کے بعد میرا دل بھی الگ طریقے سے تمہیں دیکھنے پسند کرنے لگا۔ تب مجھے محبت ہوئی پہلی بار، پہلی لڑکی سے، اور میں ساری زندگی تمہارا وفادار رہوں گا ریدا۔ سو کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ اس نے کہتے ہوئے ریدا کا ہاتھ پکڑا اور اس میں رنگ گھماتے ہوئے ساری بات بتانے لگا۔ اس کے چپ ہو جانے پر ریدا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، تو وہ مسکرانے لگی۔
حمزہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ میری ردا پہ بھی کچھ نہیں بولے گی کیا؟ حمزہ نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے پوچھا تو ردا نے نفی میں گردن ہلائی۔ حمزہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر جھک کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ردا نے اس کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ کیا ہوا ردا بیبی، کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ حمزہ نے اسے سوچ میں گم دیکھتے ہوئے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ سوچوں سے باہر آئی اور مسکراتے ہوئے حمزہ کے گال کو ہونٹوں سے چھوا۔ چلیں اب تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا ناشتہ، دوبارہ بناتے ہیں، ردا کہتے ہوئے اٹھی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ ایسے کیسے تم نے میری پپی کیوں لی؟ اب میں بھی لوں گا پہلے، حمزہ نے کہتے ہوئے فوراً اس کی گال پر بوسہ دے دیا تو وہ اس کی کمر کو دھموکہ رسید کر کے اٹھ گئی۔ علیزہ اپنے دوست کے یہاں رکی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ علیزہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تو اس نے علیزہ کو کہا کہ اگر وہ مستقل اس کے فلیٹ میں رہنے آئی ہے تو اپنا خرچہ خود اٹھائے یا یہاں سے چلی جائے۔ وہ بھی خود کرائے کے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اس کا بوجھ کب تک برداشت کرتی؟ علیزہ اسے باتیں سنا کر وہاں سے آگے اور سیدھا حمزہ کے فلیٹ پر پہنچی۔ اب وہاں سے بھی ردا اور حمزہ نے اسے نکال دیا تو شرمندہ ہو کر واپس اسی کے فلیٹ پر چلی گئی اور کچھ منٹ سماجت کرتے ہوئے وہیں رک گئی۔ لیکن اس نے شرط رکھی تھی کہ اب علیزہ اپنا خرچہ خود اٹھائے گی اور فلیٹ کا کرایہ بھی دونوں ڈیوائڈ کر کے ہاف ہاف دیں گی۔ اسے اپنی ماں کی کوئی خبر نہیں تھی، کہاں ہے، کیسی ہے، اور اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ اسے معلوم تھا اب اپنا خرچہ خود اٹھانا پڑے گا تو وہ ماں کے خرچے نہیں پورے کر سکتی تھی۔ ساری زندگی عیاشی میں گزارنے کے بعد اب وہ مغرور لڑکی ٹکے ٹکے کی جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ 3 سال بعد آج نازیہ اور حامد کی منگنی تھی۔ تاشفین نے فنکشن کا ارینجمنٹ گھر کے لان میں کیا تھا۔ حامد ان سالوں میں بہت خوش تھا، وہ ایک فیملی کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ اس نے تاشفین کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا، وہ گھر کے لیے ایک ضروری فرد بن چکا تھا۔ نازیہ بھی بہت بدل چکی تھی، اب اس نے واشنگ مشین کو الماری کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ البتہ حامد ابھی تک اسے فریج کو ڈبہ کہنے کی بات پر چھیڑتا رہتا تھا۔ ردا جب بھی آتی تو حامد اور اس کی نوک جھونک لگی رہتی تھی۔ اب تو وہ ردا کے ساتھ ساتھ اس کے 2 سالہ بیٹے کاشان کو بھی تنگ کیے رکھتا تھا۔ البتہ تاشفین کی بیٹی وانیہ، اس میں اس کی جان بستی تھی، وہ بھی حامد کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی وہ آفس سے آئے تو ماں کی گود سے لپک کر اس کے پاس چلی جائے، لیکن جس وقت اسے اپنے بابا نظر آ جائیں تو پھر اس وقت وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کافی سارے مہمان آ گئے۔ سب کی موجودگی میں حامد نے نازیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا تو حمزہ، ردا، کاشان، وانیہ، تاشفین اور ہبا اسٹیج پر آ گئے۔ سب نے باری باری انہیں مبارکباد دی۔ آج سب کے چہرے پر خوشی تھی۔